اوکے ایکٹیویٹی, لیکن جو ہے ایکسپورٹس ہماری نہیں بڑھ رہی, وہ ایک پرابلم ہمارا ہے. اور وہ کوئی اوور نائٹ یا 6 مہینے میں حل ہونے والا مسئلہ نہیں ہے, اور اس کے لیے مینوفیکچرنگ جو ہے ہماری وہ نہیں ہے. اور جس طرح بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے, جو ریئل اسٹیٹ میں جو ہم نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, دیٹس ڈیڈ انویسٹمنٹ. اور پورا پاکستان جو ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں, ڈی ایچ اے اور بحریہ ٹاؤن سے لے کے چھوٹے چھوٹے شہروں میں جو سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں, انلیگل سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں, کسی کے پاس اپروول نہیں ہے وہ, اور اس میں بے تحاشا انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے. لوگ وہ اندر سے ڈیڈ انویسٹمنٹ, اس سے کوئی ڈاکٹر صاحب نیب کو اس بارے میں کوئی لا بھی لانا چاہ رہے تھے, یہ جو انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کے بارے میں. پہلے نیب نے اتنا تنگ کیا ہوا, اب پھر اس کو اس میں لا رہے ہیں. نیب نے کیا کرنا ہے بھائی, وہ تو ڈسٹرکٹ لیول کا مسئلہ ہے, لوکل لیول کا مسئلہ ہے, ڈسٹرکٹ لیول پہ, تحصیل لیول پہ, کہ آپ جو ہے وہ زمین خرید لیتے ہیں, اس پہ ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے کے لیے رولز ریگولیشن موجود ہیں. اس کے لیے آپ کو پورا جو ہے وہ پلان دینا پڑتا ہے کہ کتنے گھر بنائیں گے, کتنی سڑکیں بنائیں گے, کہاں وہ سیویج کا انتظام کیا ہوگا, جو یوٹیلیٹیز ہیں ان کو بجلی کا, پانی کا سارا بتانا ہوتا ہے. ادھر کے پوچھنے والے نہیں ہیں. وہ جو ڈی ایچ اے اور بحری ٹاؤن والے جو ہیں وہ دے پرووائڈ ایکسیلنٹ سروسز, وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن یہ جو چھوٹی چھوٹی سوسائٹی بنے تو نہ کوئی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, نہ وہاں کوئی مینٹیننس ہوتی ہے, اور پلاٹ بیچ دیتے ہیں. اور ایون بحری ٹاؤن میں ابھی جو رپورٹس آ رہی تھی کہ ایک پلاٹ جو کئی لوگوں نے بیچا ہوا ہے, تو وہ جو ہے وہ ڈیڈ انویسٹمنٹ ہے. آپ کی مینوفیکچرنگ جب تک وہاں سے جو ہے, اور اس وہاں طریقہ یہی ہے کہ آپ ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آئیں. یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ اب ڈی ایچ اے میں, بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ بکتا ہے 1 کروڑ کا. 1 کروڑ بھی اب تو سستا ہی ہو گیا. 1 کروڑ کا پلاٹ بکتا ہے, جو اس کی رجسٹریشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 25 لاکھ کی. اور یہ مجھے خود ایک ہمارے عزیز ہیں, وہ یہ کام کرتے ہیں وہاں ریئل اسٹیٹ میں, ڈی ایچ اے میں. وہ کہتے ہیں جی ہم یہ کرتے ہیں کہ 1 کروڑ کا پلاٹ ہے, اور ہم 25 لاکھ کی اس کی رجسٹریشن کراتے ہیں, اور جو بائر ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ تم 4 چیک بنا کے 25 لاکھ کے ہم 4 آدمیوں کے نام پہ دے دو. وہ سارے بروکرز ہوتے ہیں. یہ تو کامن پریکٹس ہے نا ڈاکٹر صاحب, کامن پریکٹس ہے سر. وہی نا کہ ان چیزوں کو ان چیزوں کو آپ کو پھر اسٹیپ, وہ آپ کا نشبر زیدی جو کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کو ڈی ایچ اے والوں کو ان پر ٹیکس لگانے کی کوشش کی, تو چیف آرمی اسٹاف کا فون آیا کہ ذرا ہلکا ہاتھ رکھو, ابھی اس طرح نہیں کرو, یہ تو بہت خراب ہو جائے کام. تو اس کو تو آپ کو کچھ کرنا پڑے گا. اب کیسے کرنا مجھے نہیں پتا کیسے کرنا ہے, بٹ یو ہیو ٹو ڈو دس. ان کو دیکھیں ڈاکٹر صاحب, یہاں سوال یہ آتا ہے کہ جو آپ کا کمرشل میکنزم ہے, کامرس کا دنیا کے اندر, ہر ملک کے اندر یہ جو میکنزم ہے, آپ کے اسٹاک ایکسچینجز جو ہیں, وہ کیا آپ کا کیا خیال ہے, جو آپ کی پروڈکشن سیکٹر ہے یا مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے, اس کے جو اسٹاکس ہیں, اگر وہ پاکستان کے اندر اپنا امپروو ہوئے ہیں, ان کی قیمت بڑی ہے, تو کیا وہ خیال ہے آپ کا, ان کا اس کا جو ری ایکشن وہاں پہ جو نظر آتا ہے ہمیں, وہ اسٹاک وہ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کا جو افیکٹ یا اس کا کوئی بیک لاگ ہے جو وہاں سے نظر آ رہا ہے ہمیں؟ نہیں, اس کا نہیں ہے. وہ جی آپ فگرز کوٹ کر رہے ہیں نا, یہ فگر سارے مینوفیکچرز فگر ہیں, ٹھیک ہے, مینوفیکچرز یا مینوفیکچرڈ, یعنی خود کریٹ کیے ہوئے, خود کریٹ. اس میں یہ ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ متس ہیں, جن کی ریالٹی چیک نہیں ہو سکتی. اس وقت آٹا جو ہے وہ 8,500 روپے من ہے, 17-18. وہ مطلب یہ ہے کہ میں کل پوچھ رہا تھا اپنے نوکر سے کہ پتہ نہیں 17 کے 18 روپے کا کلو آٹا ہے یا کتنے کا ہے, اور اس میں روٹیاں جو ہے نا وہ یعنی خود پکانے سے روٹی جو ہے اس کو 18-20 روپے کی پڑتی ہے, ٹھیک ہے. سبزیاں مہنگی ہیں, گھی مہنگا ہے, یہ پچھلے چند دنوں میں اور گریجولی بڑھ رہا ہے, اور پر کیپٹا انکم یا اس غریب آدمی کی تنخواہ جو ہے 25,000-30,000 سے زیادہ نہیں ہے, اور جو دینے والے ہیں ان میں کیپیسٹی نہیں ہے کہ 25-30 سے زیادہ دے سکیں, نہ گورنمنٹ میں ہے نہ انڈیویجول کے پاس ہے, ٹھیک ہے. تو لوگوں کے پاس موٹر سائیکلوں میں پیٹرول ڈلوانے کو پیسے نہیں ہیں. آئی ڈونٹ نو یہ اکنامک فگرز کہاں بیٹھ کے مینوفیکچر کرتے ہیں. یہ جو وہ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ نے باہر سے لون لینا ہوتا ہے, لوگوں کو تصویریں پینٹ کریں. آپ یہاں پہ آ کے گراؤنڈ ریالٹیز دیکھیں. گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ پچھلے 1 سال میں مہنگائی اور غربت جو ہے وہ 50% بڑھ گئی ہے.
نوری صاحب بات یہ ہے کہ جب آپ کا مطلب یہ ہے کہ ڈیویڈنڈز دیتا ہے تو وہ ان فیک فگر سے نہیں دیتا, وہ فزیکل منی ہے وچ از ٹرانسفرڈ ٹو. سر یہ میں نہیں مانتا ہوں, میں آپ کی بات نہیں مانتا. یہ صرف اخباروں کے فکر ہیں, یہ بینکوں میں بیٹھ کے فکر بنتے ہیں, یہ بجٹ شیڈول بنتے ہیں. آپ میرے ساتھ آئیں, آپ جائیں ایسے, مطلب رورل ایریاز میں جائیں. غربت جو ہے نا, پنجابی جو کہتے ہیں یہ غریبی تے اتے چڑھ گئی ہے. لے جی برگیڈی صاحب, اس کے ساتھ ہی میں نہیں مانتا ہمارے آج کے پروگرام میں کرن صاحب کے ڈاکٹر کو نہیں مانتا. اور شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا, لیکن جاتے جاتے ہم یہ بات ضرور کریں گے کہ آرمی چیف کا جو دورہ امریکہ تھا, یہ اس کی بڑا بے تابی کے ساتھ پاکستان کے حلقے اور انٹرنیشنلی طور پہ اس کا انتظار کر رہے تھے. اور جو ہماری لیٹسٹ جو اطلاعات ہے اس میں یہ ہے کہ یہ کامیابی سے اختتام پذیر ہو گیا ہے. دورے کے دوران جو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ سیکرٹری اسٹیٹ اور دوسرے سیکرٹری دفاع, چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف اور تمام دوسرے جو اعلیٰ عہدیدار ہیں امریکن جو ہیں, ان کے ساتھ جو ہے چیف صاحب کی ملاقاتیں جو ہوئی ہیں, جن میں دو طرفہ تعلقات, علاقائی اور عالمی سیکیورٹی کے معاملات اور دنیا میں جاری جو تنازعات کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے. بین الاقوامی سطح پر دو ایشوز ایسے ہیں جن کی وجہ سے عالمی امن اور سپر پاور امریکہ کی پوزیشن کو دھچکا لگا ہے. روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ اور حالیہ اسرائیل فلسطین تنازع کے پوری دنیا میں بے چینی, نفرت اور خوف کی فضا پیدا کر دی ہے. اسرائیلی فوج نے حماس کے حملے کو جواز بناتے ہوئے فلسطینی شہریوں کی نسل کشی اور جنگی جرائم کے ارتکاب سے نہ صرف امریکہ کے اندر نہتے بے قصور فلسطینیوں کے لیے ہمدردی کے جذبات ابھر کر سامنے آ رہے ہیں, اقوام متحدہ میں بھی یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ امریکہ کو جنگ بندی کے لیے اسرائیل پر مزید دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں 153 ملکوں نے غزہ میں فوری جنگ بندی کے حق میں ووٹ دیا. اسی دوران امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اپنی انتخابی مہم کے دوران اسرائیلی وزیر اعظم کو خبردار کیا کہ اسرائیلی فورسز کی اندھادھند جو بمباری ان کو عالمی حمایت سے محروم کر رہی ہے. امریکی صدر کو بخوبی علم ہے کہ غزہ میں امن نہ ہوا تو ان کی مقبولیت مزید کم اور آئندہ سال صدارتی الیکشن میں ان کی کامیابی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. امریکہ کے نزدیک یوکرین کی جنگ کے لحاظ سے زیادہ اہمیت نہیں, لیکن امریکی پالیسی سازوں کو بخوبی علم ہے اگر روس کی پیش قدمی روکی نہ گئی تو روسی دوبارہ عظیم طاقت کے روپ میں سامنے آ سکتا ہے اور نیٹو ممالک جو ہے خطرے کا باعث بھی بن سکتے ہیں. انہوں نے موجودہ امریکی حکومت یوکرین کی افواج کو روسی یلغار کے سامنے مضبوطی سے جمع دیکھنا چاہتی ہے اور خطیر رقم خرچ کر رہی ہے. بعض لوگوں کے نزدیک ان دو جنگوں سے زیادہ امریکہ کے لیے تشویش کا باعث چین کی بڑھتی ہوئی معاشی اور جنگی طاقت ہے. تائیوان پر قبضے کی چینی خواہش اور ساؤتھ چائنا سمندر میں چین کی پیش قدمی سے بعض ممالک جن میں ویتنام, فلپین, ملیشیا, انڈونیشیا اور برونائی شامل ہیں عدم تحفظ کا شکار نظر آتے ہیں. دنیا کی تجارت کا 21% اس سمندری گزرگاہ سے گزرتا ہے. ان راستوں پر کنٹرول اور چینی بحری اڈوں کی بعض جزیروں پر تعبیر امریکہ اور اس کے حلیف ملکوں تحفظات ہے. بیلٹ اینڈ روڈ کے عظیم چینی منصوبہ کو بھی امریکہ شک کی نظر سے دیکھتا ہے, جبکہ ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھی چین امریکہ کی اجارہ داری کو چیلنج کر رہا ہے. ان حالات میں چین کے حوالے سے پاکستان کے آرمی چیف کا دورہ امریکہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی حالیہ دورے میں چین پاکستان تعلقات اور خطے میں بڑھتے ہوئے اثر رسوخ چین پر امریکی خدشات زیر بحث یقینی طور پہ آئے ہوں گے. خصوصاً گوادر پورٹ جو تیل کی آبی نقل و حرکت اور آئل ٹینکروں کی گزرگاہ کے طور پر انتہائی اہمیت کی حامل ہے. اس کے مستقبل کے حوالے سے بھی معاملات یقینی طور پر زیر غور آئے ہوں گے. امریکہ کے لیے افغانستان میں طالبان خصوصاً داعش پر کنٹرول اور پاکستان میں موجود افغان پناہ گزینوں کے مسائل پر بات ہوئی ہوگی اور پاکستان پر
TTP के दहशत गर्दों के हमले के हवाले से मुश्तरका जो हिकमत अमली है पर भी गौर हो सकता है, जिसमें सर्विसेज और ड्रोनर्स के इस्तेमाल पर लाहे जो ड्रोन जो कैमरे वगैरह के इस्तेमाल पर लाहे अमल मरतब किया जा सकता है। पाकिस्तान की अमेरिकी एक्सपोर्ट तो टेक्सटाइल के शोबे में बहुत तजनीली से बहुत कम रह गई है। चुनांचे पाकिस्तान की हुकूमत और जो स्टेक होल्डर्स की कोशिश है कि IMF और दूसरे मालियाती अदारे जो उसे कर्जों के हसूल में अमेरिका जो है वो मदद करे। हमारी फौज और एयरफोर्स के लिए अमेरिकी असले और F-16 के पुर्जा जात की फराहमी के लिए भी मुज़ाकरात यकीनी तौर पे हुए होंगे। अमेरिकी चीफ ने वाशिंगटन से न्यूयॉर्क रवानी से कबल कसीर तादाद में पाकिस्तानी अमेरिकियों से सफीर पाकिस्तान के एशिया में मुलाकात की और जो है इस मुलाकात में बैरून मुल्क पाकिस्तान की खिदमत को उन्होंने सराहा, अप्रिशिएट किया है। पाकिस्तान को हर लिहाज से मजबूत बनाने के अज़म का इज़हार किया। इस मौका पर आर्मी चीफ ने ह्यूस्टन में रहाइश पजीर अमेरिकी पाकिस्तानी बिजनेसमैन तनवीर अहमद को मुलाकात के लिए स्टेज पर बुलाकर पाकिस्तान के लिए इनकी खिदमत को सराहा और कराची में नेस्ट IT टावर के क़याम के लिए $9 मिलियन फंड देने पर तारीफी शील्ड दी। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों से आए पाकिस्तानी डॉक्टर्स, बिजनेसमैन और मुख्तलिफ तंजीमों के सरबराहान जनरल आसिम मुनीर की सीधी गुफ्तगू पर पुरइतमाद लहजे और हम वतन से मोहब्बत और इंकसारी से मुतासर हुए बगैर न रह सके और वो यादगार शाम कई घंटों पर मुहित हो गई और मुतअद्दद शरका की वापसी की फ्लाइट्स और ट्रेनें मिस हो गई, मगर वापसी में तखीर का इनका जरा बर भी मलाल न था। आर्मी चीफ के इस कामयाब दौरे में चंद लोगों को यकीन मायूसी हुई होगी, मगर तमाम सियासी जमातों के कारकुन समेत ओवरसीज पाकिस्तानियों ने साबित कर दिया कि वतन से मोहब्बत और रियासी अदारों की तकरीब इनके लिए बहुत ज्यादा मुकद्दम है। अपना ख्याल रखिएगा, हम इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में अगले हफ्ते हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज एवरीवन, खुदा हाफिज।